اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذل لکبریائہ عقدات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون صلوات بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس ماہ رمضان المبارک کے اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ تقاریر میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم توحید اور وجود خدا کے ساتھ ساتھ اب قرآن مجید کو معجزہ ثابت کرنے کے حوالے سے چند دلائل سائنس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے آئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک اور مشہور آیہ مبارکہ کہ جس میں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال قبل قرآن مجید کے ذریعے اشارہ دیا، اور وہ کس انداز میں اس سائنٹیفک ریسرچ کی طرف جو آج سے 200-250 سال قبل ہوئی، کس انداز میں پروردگار عالم نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ نحل میں، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس کی وہ آیت کہ جس کو اس حوالے سے کہ قرآن مجید کو معجزہ اور حجت ثابت کیا جا سکے توحید اور وجود خدا کے ساتھ ساتھ، وہ آیت جو اس سورہ مبارک نحل کی ہے اس کا نشان 79 ہے، 79۔ تو سورہ نحل 16ویں سورے کی اس 79 نمبر آیت یعنی 79 آیت میں پروردگار عالم بڑی شان کے ساتھ ایک سوال پوچھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یرو الی الطیر، اے لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا الی الطیر، طائر آسمانوں پر اڑنے والے پرندے۔ علم الف زبر آ سے مراد کوسچن مارک ہے، سوال ہے، سوالیہ نشان ہے، انٹروگیشن ہے، کسی سے سوال پوچھنا کہ کیا، لم کے معنی نہیں، علم کیا نہیں، یارو تم سب نے دیکھا، جمع کا صیغہ ہے، علم یارو کیا نہیں تم سب نے دیکھا، کیا تم سب نے نہیں دیکھا، علت طیر آسمانوں پر بلند پرواز کرنے والے پرندوں کی طرف کیا نہیں دیکھا، مسخرات فی جو السماء، کہ کس طرح سے ہمارے پروردگار نے انہیں آسمانوں میں موجود ہوا کی تہوں میں مسخر کیا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے، قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ علم یرو الی الطیر مسخرات
فی جب سمائے، اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں پر بلند پرواز کرنے والے پرندوں کی طرف کہ کس طرح ہمارے پروردگار نے انہیں آسمانوں کی تہ میں، آسمانوں میں ہوا کی تہوں میں قائم دائم اور سلامت رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، قابل غور جملہ ہے، چیلنج کے طور پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ما یمسکہن، کہ کوئی نہیں انہیں وہاں پر قائم دائم رکھ سکتا، کوئی نہیں انہیں وہاں سکون دے سکتا، ما نہیں، یمسکہن انہیں وہاں پر سکون دے سکتا، قائم رکھ سکتا۔ پہلے سوال کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان پر اڑنے والے طائر پرندے کس طرح آسمان میں ہواؤں کی تہوں میں قائم دائم رہتے ہیں، مسخر رہتے ہیں، اور پھر خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، ما یمسکہن، کوئی بھی انہیں وہاں پر مسخر نہیں رکھ سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب آیت کا اختتام فرما رہا ہے اس شان کے ساتھ کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے اس ایک آیت میں بہت سی نشانیاں پروردگار کے وجود کی موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہم اس آیت کے ذریعے دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کے وجود کی وہ کون سی نشانیاں ہیں اس آیت میں جو واضح کرتی ہیں پروردگار عالم کے وجود کو اور اس کی توحید کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کس طریقے سے حجت ہے پوری کائنات پر اور کس طرح سے معجزہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو سوال اللہ پوچھ رہا ہے اور پھر سوال کے درمیان میں اللہ نے ما یمسکہن کہا ہے چیلنج کے طور پر، پہلے سوال پوچھا اور پھر خود ہی کہا کہ یہ ممکن نہیں، ما یمسکہن الا اللہ، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ما یمسکہن الا اللہ، کوئی بھی انہیں سکون نہیں دے سکتا، سکون کے ساتھ وہاں نہیں رکھ سکتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور پھر کہا انہ فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اگر غور کرو تو اس میں ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے بھی اگر اللہ کے وجود کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آیت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پہلے بھی عرض کرتا آیا ہوں، 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو وہ کیا راز تھا کہ اللہ نے آسمان پر اڑنے والے طائروں کی طرف، پرندوں کی طرف اشارہ دیا۔ تو عزیزان محترم، جس طرح پروردگار عالم ایک چیلنج کے ساتھ سوال پوچھ رہا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے ہوا میں کس طرح اڑتے ہیں، وہ گر کیوں نہیں جاتے، سوال اللہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ کس طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ گر کیوں نہیں جاتے، کون ہے جو انہیں آسمان کی بلندیوں پر ہوا کے اندر سکون دیے ہوئے ہے اور وہاں پر قائم دائم رکھے ہوئے ہے۔ پوچھنا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ گر کیوں نہیں جاتے زمین پر۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، ما یمسکہن الا اللہ، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی انہیں وہاں پر سکون کے ساتھ قائم دائم نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کے، الا اللہ۔ عزیزان محترم، آج سے تقریباً 250 سال قبل ایک سائنسدان، جس کا میں گزشتہ تقاریر میں اکثر ذکر کرتا آیا ہوں، جن کا نام سر آئزک نیوٹن تھا، آج سے تقریباً 250 سال قبل ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے جب ان کے سر کے اوپر ایک سیب آ کر گرا تو اس سیب کے گرنے کی وجہ سے سر آئزک نیوٹن کے ذہن میں یہ فکر اور سوچ پیدا ہوئی کہ یہ سیب میرے سر پر کیوں گرا،
یہ ہوا میں آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا؟ تو اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے جب ریسرچ شروع کی تو انہوں نے گریوٹی کو ثابت کیا، وہ ایک بعد کی بات ہے۔ یعنی میں کہیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں کہ گریوٹی کو تو انہوں نے بعد میں ثابت کیا، کشش ثقل یعنی کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس بات کو تو انہوں نے بعد میں ثابت کیا۔ اس سے پہلے ان کے سر کے اوپر سیب گرنے کی وجہ سے یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی، اجاگر ہوئی کہ یہ میرے سر پر کیوں گرا، آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا۔ تو بس عزیزان محترم بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سیب ان کے سر پر نہ گرتا تو ان کے ذہن میں یہ خیال اور سوچ پیدا نہ ہوتا، یہ خیال پیدا نہ ہوتا اور سوچ پیدا نہ ہوتی کہ یہ سیب میرے سر پر کیوں گرا، آسمان میں کیوں نہیں اڑ گیا۔ اگر یہ سوچ نہ ڈیولپ ہوتی تو وہ اس کام کے اوپر ریسرچ اور سٹڈی نہ شروع کرتے۔ جب ریسرچ نہ کرتے تو پھر گریوٹی اور کشش ثقل کو ثابت نہ کر پاتے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز، وہ شے کہ جس نے انہیں گریوٹی ثابت کرنے کے لیے متوجہ کیا، یعنی گریوٹی بعد میں ثابت ہوئی ہے، گریوٹی ثابت کرنے سے پہلے انہوں نے ریسرچ کی۔ گریوٹی نہ ثابت ہوتی اگر وہ ریسرچ نہ کرتے، ریسرچ وہ نہ کرتے اگر ذہن میں وہ فکر اور سوچ نہ ڈیولپ ہوتی، اور ذہن میں فکر اور سوچ نہ ڈیولپ ہوتی اگر یہ کام ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ یعنی میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے گریوٹی کو ثابت کیوں نہیں کیا، سائنٹیفک ریسرچز کو ثابت کیوں نہیں کیا، یعنی اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ثابت انسان بعد میں کرتا ہے، اس سے پہلے فکر ڈیولپ ہوتی ہے۔ فکر ڈیولپ اگر نہیں ہوگی، سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی، ذہن کسی خاص طرف نہیں جائے گا، متوجہ نہیں ہوگا، تو آپ ریسرچ شروع ہی نہیں کریں گے۔ جب ریسرچ شروع نہیں کریں گے تو پھر آپ اس ریسرچ کو پورا نہیں کر پائیں گے، کسی چیز کو دریافت نہیں کر پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہے تو اس کے لیے بھی نعمت ہوا کرتی ہے کہ آپ کو کوئی اشارہ مل جائے۔ تو پروردگار عالم نے وہ اشارہ جو سر آئزک نیوٹن کو آج سے 200-250 سال قبل ملا، اللہ نے وہ اشارہ قرآن میں 1400 سال پہلے رکھا ان الفاظ میں کہ علم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا، الت طیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، کہ کس طرح وہ آسمان کی ہوا میں، آسمان کی ہواؤں کی تہ میں قائم دائم رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، وہاں سے گرتے نہیں ہیں۔ اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے ما یمسکہن الا اللہ، انہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں روک سکتا، انہیں وہاں پر کوئی بھی رکا نہیں رہنے دے سکتا، قائم دائم نہیں رکھ سکتا، سکون سے نہیں رکھ سکتا، الا اللہ، سوائے اس کے جو اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر جو 200-250 سال قبل ہوئی، تو اس کے ذریعے اس ریسرچ پر پہلے جو بعد میں نیوٹن نے سیب گرنے کی وجہ سے شروع کی، اس سے پہلے ایئر پریشر کے اوپر، کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، ہوا کس طرح اس کو پریشر دیتی ہے اور کس سپیڈ میں وہ نیچے آئے گی، کس رفتار میں نیچے آئے گی، کتنی تیزی سے آئے گی، کتنی آہستگی کے ساتھ آئے گی، اس کے اوپر پہلے کام سر گیلیلیو نے شروع کیا تھا۔ ان کے وفات کے بعد، فوت ہونے کے بعد، پھر اس کے اوپر کام سر آئزک نیوٹن نے شروع کیا۔ تو جس چیز کو سائنس نے اس انداز میں ثابت کیا کہ وہ چیز جو آسمان میں اڑتی ہے، اس کو آسمان میں اڑانے کے لیے، آسمان میں قائم دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہوا ہو، اس ہوا کی وجہ سے پریشر بلٹ ہو، اور اگر وہ چیز اس قسم کی ہے کہ وہ اپنے پروں سے یا اپنے ہاتھوں سے ایئر کو نیچے کی طرف پش کرے گی تو وہ چیز اوپر اڑے گی یا اوپر رہے گی، قائم رہے گی۔ تو یہ تو سائنس نے ایک خاص طریقے سے ثابت کیا۔ آپ سب جو سائنس جانتے ہیں وہ اس ریسرچ کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوئی، ایئر پریشر کے حوالے سے، کس طرح ہوا میں رہنے والی چیز ایئر پریشر کی وجہ سے اوپر رہتی ہے۔ تو پرندوں کے حوالے سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ چونکہ ان کے پر ہوتے ہیں اور ان کے پروں کی ان کا ایک خاص ڈیزائن ہے پروں کا،
کہ جس کی وجہ سے ان اپنے پروں کو ایک خاص طریقے سے جب اوپر نیچے کرتے ہیں تو ان کے پروں کی وجہ سے ہوا اس انداز میں نیچے پش ہوتی ہے کہ وہ اوپر اڑتے ہیں یا اوپر رہتے ہیں ایک خاص جگہ پر، ایک خاص ہائٹ پر، اور نیچے نہیں آتے، گرتے نہیں ہیں۔ یہ تو فزکس نے ثابت کیا، لیکن عزیزان محترم جس طرف سائنس کی جس ریسرچ کی طرف اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، یہ تو تھی فزکس کی بات، ایئر پریشر کی بات، کہ پرندے کیسے یا کوئی بھی اوپر اڑنے والی چیز، چاہے پتنگ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پتنگ بازی کے شوقین ہیں، پتنگ اڑاتے تھے یا اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ڈور سے پتنگ کو کھینچتے رہیں۔ اگر نہیں کھینچتے رہیں گے تو وہ بھی نیچے گر جائے گی۔ ایک چیز یہ ضروری ہے کہ کھینچتے رہیں تاکہ ایئر پریشر بلٹ اپ رہے، ڈیولپڈ رہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہوا ہو۔ کبھی کبھار جن کو پتنگ اڑانے کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو اول تو پتنگ اڑتی نہیں ہے، اس کے لیے ہوا بہت ضروری ہے کہ ہوا اسٹل نہ ہو، چل رہی ہو۔ اور دوسرا کہ ہوا اگر چل رہی ہو اور پتنگ کو آپ نے اڑا بھی لیا ہے تو اس کو اوپر رکھنے کے لیے، اڑتا ہوا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈور سے اس کو کھینچتے رہیں۔ اگر ڈور کو کاٹ دیں گے تو پھر بھی چاہے ہوا ہوگی تو پتنگ چلی جائے گی اور ایونچولی ایک وقت پر نیچے آ کر گر جائے گی، چاہے ہوا ہو بھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کو، چاہے بے جان ہی چیز کیوں نہ ہو، اسے اوپر اڑانے کے لیے پہلے تو ہوا کی ضرورت ہے کہ ہوا ہو اور چل رہی ہو، پھر کسی چیز سے اس کو کھینچا جائے جس سے پریشر ڈیولپڈ رہے، وہ ہلتی رہے اور اوپر ایئر پریشر کی وجہ سے قائم دائم رہے۔ اگر چھوڑ دیں گے اور اس کا کنٹرول نہیں رکھیں گے اس کے اوپر تو وہ نیچے گر جائے گی کوئی بھی چیز۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ نے ہوا کی وجہ سے پتنگ کو اوپر اڑا دیا ہے، اوپر چلی گئی ہے، اور پھر ایونچولی ہوا ختم ہو جائے تو لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو وہاں پر قائم دائم رکھنا اور سلامت رکھنا، بہت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اب میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے اس چیز کے محتاج نہیں کہ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے یا کتنی تیز نہیں چل رہی۔ اگر ہوا نہ بھی چل رہی ہو، اللہ نے ان پرندوں کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ اپنے پروں کی وجہ سے آسمان میں رہ سکتے ہیں اور نیچے نہیں گرتے۔ اسی طرح اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا اور ہوا کی تہوں میں سلامت رکھتا ہے اور قائم دائم رکھتا ہے۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نہیں یہ کام کر سکتا، کوئی بھی انہیں وہاں پر مسخر نہیں رکھ سکتا، سکون نہیں دے سکتا، سکون کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب عزیزان محترم اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے میں ایک سائنٹیفک ریسرچ اور پیش کروں اور اس کے ساتھ ملاؤں گا اسے ایئر پریشر والی بات کے ساتھ، جو فزکس میں پرووڈ ہے کہ ایئر کو نیچے کی طرف پریشر دیں گے چیز اوپر جائے گی۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ پرندے اس چیز کے محتاج نہیں۔ آپ کی بنائی ہوئی پتنگ ہو تو وہ محتاج ہے ہوا کی، ہوا ہو، چل رہی ہو اور پھر چلتی رہے، اور آپ نے بھی اس کو کھینچا ہو، اس کو پکڑا ہو، اگر چھوڑ دیں گے، کاٹ دیں گے ڈور کو تو وہ چلی جائے گی اور پھر ایونچولی نیچے گر جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ پرندے کیوں نہیں نیچے گرتے، چاہے ہوا ہو یا نہ ہو۔ ایک بات، اب یہ تو تھی فزکس کی بات، اب بایولوجی نے، سائنس کی ایک شاخ ہے بایولوجی کی مزید دو شاخیں ہیں بیسک جنرل وسیع پیمانے میں، ایک باٹنی اور ایک زولوجی۔ باٹنی وہ بایولوجی ہے جس میں پلانٹس کی، نباتات کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور زولوجی وہ اسٹڈی ہے جس میں جانوروں کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ بایولوجی میں زولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں، زولوجیکل ایکسپرٹس، انہوں نے اس بات کو طے کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو بھی سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ہے، یہ بات طے ہے۔ انہیں بھی نیند کی ضرورت ہے اور وہ سوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات طے ہے بایولوجی نے، اور بایولوجی میں جو شاخ ہے زولوجی کی، اور اس میں بھی تخصیص کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں
ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے، ہوا میں اڑنے والے جانوروں یعنی پرندوں کے، انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ پرندوں کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے سکون کے لیے، اور وہ سوتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات انہوں نے یہاں سے یہ بتائی کہ سونے کے لیے کچھ پرندے وہ ہیں جو رات کے وقت نیچے زمین پر آ جاتے ہیں اور زمین پر موجود جو درخت ہیں ان کی شاخوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر رات کے وقت سو جاتے ہیں، اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ اور انہی پرندوں کے ایکسپرٹس نے، زولوجی کے، بایولوجی میں زولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس نے جو پرندوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی ثابت کیا اور بتایا کہ کچھ پرندے ہیں جو رات کے وقت سونے کے لیے نیچے زمین پر نہیں آتے، درختوں پر نہیں بیٹھتے، وہ اوپر آسمان میں ہی رہتے ہیں اور وہیں پر سو جاتے ہیں اور اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا خوب کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آ گئی۔ جب یہ بات آ گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پر سو رہے ہیں تو وہ جب سو جائیں گے تو سکون میں آ جائیں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے، اور یہ بات بھی سائنس نے ثابت کی، بایولوجی نے، زولوجی نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب پرندے جو اوپر ہی سوتے ہیں ہوا میں، نیچے نہیں آتے، بلند پرواز کرنے والے پرندے، وہ جب ہوا میں سو جاتے ہیں تو پوری طرح اسٹیبل ہو جاتے ہیں، اسٹل ہو جاتے ہیں، ان میں حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بایولوجی ٹکرا رہی ہے فزکس کے ان پرنسپلز کے ساتھ، جہاں پر فزکس یہ کہہ رہی تھی کہ کسی چیز کو اپنے اوپر اڑانا ہے، پہلے تو اس کے لیے آپ کو ہوا کی ضرورت ہے، اور ایئر پریشر ڈیولپ رکھنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے، پر ٹائپ چیز کی ضرورت ہے جو نیچے کی طرف ہوا کو پش کرے اور ہوا اسے اوپر لے کر جائے۔ ٹھیک، اچھا، وہ تو پرندوں میں ہیں، پر لیکن وہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں، یہ اوپر نیچے کرنے والا، کہ جس کی وجہ سے وہ اوپر رہیں۔ لیکن اب جب سائنس نے، بایولوجی نے اور زولوجی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ رات کے وقت اوپر سو جاتے ہیں اور اسٹل ہو جاتے ہیں، ان کے پروں کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، تو اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ اب وہ کون ہے کہ جب ان کی موومنٹ بھی ختم ہو گئی ہے پروں کی، اب وہ کون ہے کہ جس نے وہاں پر ان کو روک کر رکھا ہوا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں نیچے گر جاتے زمین پر؟ اسی طرف اللہ نے اس آیت کے ذریعے اشارہ دیا تھا کہ الم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا، الطیر مسخرات فی جب السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو کہ کس طرح انہیں ہوا کی تہوں میں، آسمان میں موجود ہوا کی تہوں میں مسخر رکھا جاتا ہے، قائم دائم اور سلامت رکھا جاتا ہے، وہ نیچے گر کیوں نہیں جاتے؟ پھر خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں نیچے گرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہ نیچے گریں گے الا اللہ، لیکن اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، سوائے اللہ کے انہیں وہاں روک کر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہی اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ جس چیز کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سائنس ثابت کرتی ہے، قرآن پہلے کیوں نہیں بتا دیتا؟ اب یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی اور بتایا کہ یہ کام سائنس بھی ثابت نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے پہلے اشارہ دے دیا یہ جملہ کہہ کر، ما یمسکہن، کوئی بھی انہیں وہاں پر سکون سے اسٹیبل نہیں رہنے دے سکتا، الا اللہ، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے متوجہ کیا کہ وہ پوری کائنات میں ہستی کون ہے کہ جو سائنٹیفک ریسرچز کے بعد بھی، ثابت ہونے کے بعد بھی، کہ جب تک موومنٹ نہ ہو پروں کی، وہ وہاں پر پرندے آسمان میں موجود نہیں رہ سکتے، وہ نیچے گر جائیں گے، اور پھر بھی نہیں گرتے، تو پھر مان لو ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، تو پھر مان لو کہ اس آیت میں اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس آیت کے اوپر غور کرو گے تو تم ایمان کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ اسی آیت سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، اسی آیت سے توحید بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی آیت سے قرآن مجید کا معجزہ ہونا اور حجت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح جو ریسرچز 200-250 سال پہلے ابھی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ بھی دیا ہے، اور صرف اشارہ نہیں دیا ان ریسرچز کی طرف، بلکہ کچھ ریسرچز اللہ کے کیے ہوئے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں۔ اللہ نے یہ بتایا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ پہلے کیوں نہیں بتا دیتا سائنس کی ریسرچ سے۔ سائنس جب ریسرچ کر لیتی ہے
پھر کیوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی تھی؟ تو اب یہ وہ چیز قرآن میں 1400 سال پہلے آئی ہے جس کا ابھی تک سائنس جواب نہیں لے کر آ سکی اور قیامت تک نہیں لے کر آ سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔